انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مددی، بگیرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ بلند آواز سے سب مل کر میرے ساتھ پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کوٹا کی سرزمین پر آج دارالعلوم اہل سنت عطائے رسول کے دستار کے موقع پر یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ مجھے حضرت علامہ فضل حق صاحب نے بتایا کہ کم و بیش 23 بچے اور بچیاں اس سال فارغ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ آپ سن چکے ہیں کہ گفتگو مختصر یہ محفل ہے، مختصر گفتگو ہونی ہے۔ آج کی محفل کا جو عنوان ہے وہ تعلیم ہے، اور تعلیمی کانفرنس ہی اس محفل کا سرنامہ ہے۔ یاد رکھیے کہ دنیا کی اور قومیں اگر تعلیم کی بات کریں تو یہ اچھمبے کی بات ہے، کیونکہ اور قوموں کا مذہبی ٹائٹل یا مذہبی عنوان تعلیم نہیں ہے۔ ایک مذہب دنیا میں ایسا ہے جس کا بنیادی عنوان ہی تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حرا سے تشریف لائے تو کتاب لے کر کے آئے۔ ہمارے مذہب میں بلکہ ہمارے مذہب کی آسمانی کتاب جو قرآن مقدس ہے، اس میں اللہ نے قلم کی قسم بھی یاد فرمائی اور تحریر کی قسم بھی یاد فرمائی۔ نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم ہے اور اس کی تحریر کی قسم ہے۔ اور ایک خاص بات، علم اور تعلیم کی اہمیت اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ مذہب اسلام وہ مذہب مہذب ہے کہ جس نے کالے اور گورے کے فرق کو ختم کیا، عربی اور اجمی کے فرق کو ختم کیا، شاہ و گدا کے فرق کو ختم کیا، امیر اور غریب کے فرق کو ختم کیا۔ اسلام فرق مٹانے کے لیے آیا، اسلام تفریق مٹانے کے لیے آیا۔ وہ عالمی منشور جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں خطبہ دیا تو ساری دیواریں اجنبیتوں کی توڑ دی گئی، شرقی اور غربی فرقوں کو مٹا دیا گیا۔ فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ محمود اور ایاز کو ایک صف میں دیکھ کر لاہور کا قلندر کہتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، لیکن محمود و ایاز کو ایک صف میں دیکھ کر لوگوں
لوگوں کو جتنا تعجب ہے اس سے زیادہ تعجب یہ ہے کہ فاروق اعظم اور بلال حبشی ایک ہی صف میں کھڑے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت نے حبشی اور عربی کو برابر برابر کھڑا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اسلام تفریق کا مذہب نہیں، اسلام فرق کا مذہب نہیں، لیکن ایک منزل آتی ہے کہ اسلام بھی فرق کرتا نظر آتا ہے۔ عربی اور اجمی کی بنیاد پہ تفریق نہیں ہے، کالے گورے کی بنیاد پہ تفریق نہیں ہے، نسب کی بنیاد پہ تفریق نہیں ہے، نسل کی بنیاد پہ تفریق نہیں ہے، علاقے کی بنیاد پہ تفریق نہیں ہے۔ اب اسلام فرق کرتا ہے، قرآن خود فرق کرتا ہے تو کہتا ہے قل اے محبوب آپ فرما دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ مذہب جو برابری کی دعوت لے کر آیا تھا علم کی بنیاد پہ تفریق کرتا نظر آتا ہے، یعنی علم والا الگ ہے، ان پڑھ الگ ہے، علم والے کی گفتگو کا انداز الگ ہے، ان پڑھ کی گفتگو کا انداز الگ ہے، علم والے کے بیٹھنے کا انداز الگ ہے، ان پڑھ کے بیٹھنے کا انداز الگ ہے، علم والے کی تجارت کا انداز الگ ہے، ان پڑھ کی تجارت کا انداز الگ ہے، علم والا شادی بیاہ کرے تو انداز الگ ہے، ان پڑھ شادی بیاہ کرے تو انداز الگ ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھائیں؟ اس لیے کہ جب ہم پڑھا لیں گے تو پڑھانے کے بعد نوکریاں نہیں ملے گی، دنیاوی ایجوکیشن دلائیں گے تو نوکریاں نہیں ملے گی، مذہبی ایجوکیشن کیوں دلائیں؟ اس لیے کہ ہمیں انہیں امامت تو نہیں کروانا، انہیں ختامت تو نہیں کروانا، انہیں مدرسے کی چار دیواری میں تو نہیں بٹھانا۔ میں نے کہا یہ بھی جہالت کی بولی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نوکریاں نہیں ملتی اس لیے دنیاوی ایجوکیشن نہیں دلاتے۔ ہمیں کس نے کہہ دیا کہ دنیاوی ایجوکیشن ہم نوکری کی وجہ سے دلاتے ہیں؟ ہم نوکریوں کی وجہ سے بچوں کو نہیں پڑھاتے، ہم تو اچھا انسان بنانے کے لیے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اور بات یہ ہے آپ کہتے ہیں حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے تو مسجد میں امامت کرنی پڑے گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس نے جہالت کی بات کہہ دی کہ ہر حافظ قرآن کے لیے امامت فرض ہے اور ہر عالم دین کے لیے مدرسے کی چار دیواری میں نوکری کرنا لازمی ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ کس مدرسے کے سرونٹ تھے؟ وہ کس مدرسے میں نوکری کرتے تھے؟ وہ کس مسجد میں ملازمت کرتے تھے؟ اللہ کی عزت کی قسم میرا امام جسے دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے، کروڑوں حنفیوں کا امام ہے، اور ان کروڑوں حنفیوں میں غریب نواز جیسا حنفی، محبوب الہی جیسا حنفی، داتا علی حجویری جیسا حنفی، اللہ اکبر قطب الاقطاب بابا قطب الدین بختیار کاکی جیسا حنفی، اپنی نماز جنازہ خود پڑھانے والا صابر پاک جیسا حنفی، ایسے حنفیوں کا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ اتنا بڑا عالم ہو کر بھی جس کی علمی صلاحیتوں کا عالم یہ ہے کہ حدیث میں اشارہ آتا ہے کہ علم اگر سریا کی بلندیوں پہ ہوتا تو ابنائے فارس میں سے ایک بندہ علم کو وہاں سے بھی حاصل کر لیتا۔ وہ امام اعظم مدرسے میں نوکری کرنے کی بجائے بازار میں تجارت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ فرمائیں میرے نوکری اور ملازمت کے انداز سے آپ چراغپا نہ ہوئیے گا، اس لیے کہ علم کو بطور خیرات بانٹنا ایک الگ عنوان ہے جو امام اعظم نے کر دکھایا ہے، اور وہ تجارت کرتے تھے۔ اور آپ کو بتاؤں کوفہ میں ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں تھا اور کوفہ میں ان سے بڑا مالدار بھی کوئی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی ایجوکیشن دونوں دلوائیں۔ اس کا کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا جو ابھی آپ سنیں گے۔ آج ایجوکیشن نہ ہونے کی بنیاد پر ہماری قوم کے تاجر 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ اتنا گر چکا ہے مسلمان، 200-250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اور اللہ کی جھوٹی قسم کھانے پر اس کو کیا وعید ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہیں معلوم ہے اس کو جھوٹی قسم کا انجام کیا ہے۔ کسی دوست کو منانے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ 100 روپے کی پالک کی سبزی بیچنے کے لیے وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اور جھوٹی قسم کا خمیازہ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ میرے نام کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، جو میرے نام کی
کی جھوٹی قسم کھائے گا میں اس کی 7 پشتوں تک لعنت کروں گا۔ علم نہیں ہے، اپنی نسلیں برباد کر رہے ہو، اپنی نسلیں تباہ کر رہے ہو، اپنی نسلوں کو بربادی کے دہانے تک پہنچا رہے ہو۔ یہ جو روایت میں نے پڑھی اس کو ابن حجر نے اپنی کتاب میں لکھا۔ اب آئیے، اگر آپ اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ گے، اور پہلی بات تو ہم لوگ دینی اور دنیاوی علوم میں فرق نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے علوم ہی قرآن سے نکلے ہیں۔ دینی اور دنیاوی علوم کی تقسیم تو بعد میں کسی سازش کے تحت کی گئی ہے، سارے علوم ہمارے یہاں سے چلے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ سائنس کے علوم کہاں سے آئے، میں نے کہا وہ بھی ہم نے دیے، تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، مولویوں کے دماغ چوتھے آسمان پر ہیں۔ میں نے کہا ہوا میں بات کرنا الگ ہے، دلیل سے بات کرنا الگ ہے، ہم ابھی ثابت کر دیتے ہیں۔ اور ایک بات نہیں، میں تو کوئی محقق نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں، لیکن آپ کو یہ ضرور کہوں گا، آپ الجبرا، جیومیٹری، سائنس، کسی بھی علم کو میرے سامنے لا کر رکھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اپنے اولیاء اور اپنے اسلاف کے اقوال سے اس کے ضابطے ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ بڑی بات نہیں کرتا۔ دیکھیے، آپ نے بھی سائنس پڑھا ہوگا، ہم نے بھی کچھ تھوڑا بہت پڑھا۔ ایک ہے علم جسے علم صوتیات کہتے ہیں عربی میں، علم صوتیات، اور اس کو اردو زبان میں آواز کا علم کہتے ہیں۔ ٹھیک، آواز کے علم کے لیے اسکول اور کالجز میں ایک ضابطہ پڑھایا جاتا ہے۔ آواز کیوں سنائی دیتی ہے؟ تو سائنس کہتی ہے آواز سنائی دینے کی وجہ یہ ہے، ضابطہ ہے، یہ ضابطہ ہے، اصول ہے۔ ضابطہ یہ ہے، آواز اس لیے سنائی دیتی ہے کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے، یہی ضابطہ ہے۔ انگلش میڈیم میں بھی، اردو میڈیم میں بھی، مراٹھی میڈیم میں بھی، ہندی میڈیم میں بھی یہی اصول ہے نا کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے۔ اسی لیے جہاں ہوا نہیں ہوگی وہاں آواز سنائی نہیں دیتی۔ چاند پر اگر آپ جا کر کے بات کریں، اگر چلے جائیں تو لوگ کہتے ہیں ہم گئے تھے، ہم کہتے ہیں کہ آپ اگر چاند کی شہادت دے دے کہ ہم نے دیکھا تو ہم اس کو نہیں مانتے، تو آپ کا چاند پہ جانا ہم کیسے یقین کریں؟ ابھی 2 دن کے بعد چاند نظر آئے گا، اور آ کر کے اگر کوئی کہہ دے کہ ہم نے چاند دیکھا تو بولو یہ